بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ جمعہ کے دن فجر کے بعد ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، شرح السنہ، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اہم کتاب ہے، عقیدے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کتاب اکثر بڑے بڑے علماء عوام کو پڑھاتے رہتے ہیں ایک زمانے سے، اور آج بھی سعودی عربیہ کے اکثر مسجدوں میں دروس ہوتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پڑھنے کا موقع دیا۔ بہت ساری باتیں ہم لوگ اس میں سنتے آ رہے ہیں۔ دیکھیے، آج بھی ایک بات سنیں گے، فرماتے ہیں کہ وَعَلَمْ رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّهُ يَنبَغِي لِلْعَبْدِ أَن تَصْحَبَهُ الشَّفَاقَةُ أَبَدًا مَا صَحِبَ الدُّنْيَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى مَا يَمُوتُ وَبِمَا يَخْتُمُ لَهُ وَعَلَى مَا يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِنَ الْخَيْرِ وَيَنبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ على نفسه أن لا يقطع رجاءه من الله تعالى عند الموت ويحسن ظنه بالله تبارك وتعالى ويخاف ذنوبه فإن رحمه الله فبفضله وإن عذبه فبذنب۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تم جان لو۔ پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، جان لو کہ بندے کے لیے چاہیے کہ جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہے، ساتھ ساتھ ڈر بھی رکھے، ڈر ساتھ ساتھ ڈر بھی رکھے۔ کہتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ لا یدری، وہ بندہ جانتا نہیں ہے، علی ما یموت، کس حالت پر مرے گا اس کو معلوم نہیں، اسی وجہ سے ڈر رکھے، ڈر، بے ڈر ہو کر کے کوئی الٹے سیدھے کام نہ کرے، ڈر رکھے، کیونکہ وہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کس حالت پر مرے گا۔ وَبِمَا يُخْتَمُ لَهُ، اور اس کا خاتمہ کس چیز پر ہوگا اس کو معلوم نہیں، کس عقیدے پر ہوگا اس کو معلوم نہیں۔ وَعَلَى مَا يَلْقَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ کیا لے کر کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس کو پتہ نہیں۔ وَإِنْ عَمِلَ كُلَّ عَمَلٍ مِّنَ الْخَيْرِ، گرچہ خیر کے تمام اعمال کر رہا ہو، گرچہ خیر کے سب کام کر رہا ہے، پھر بھی اس کو ڈر رکھنا چاہیے، پھر بھی اس کو ڈر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ وہی بات ہے کہ کس حالت پر مرے گا، کیسے اس کی موت ہوگی، کیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس کو پتہ نہیں ہے آگے کا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِلرَّجُلِ الْمُسْرِفِ عَلَى نَفْسِهِ، وہ آدمی جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کاٹ نہ دے، اللہ کی رحمت کو کاٹ نہ دے۔ موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت، امید، اللہ تعالیٰ کی امید سے وہ کٹ نہ جائے موت کے وقت۔ کہتے ہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید لگائے موت کے وقت، اور اپنے گناہوں سے ڈرے بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے تو یہ اللہ کے فضل ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے تو اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا تو اپنے فضل سے رحم کر دے گا، اور اگر اللہ عذاب دے گا تو بندے کے گناہ کی وجہ سے عذاب دے گا۔ یہ دو اصولی باتیں ہیں، یہ اتنی اہم بات ہے، اللہ اکبر، کہ ابھی ایک دو باتیں ہم لوگ اس کی شرح میں پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ جو
ابھی سعودی عربیہ کے اہل الحدیث کے بڑے عالم ہیں، بلکہ سمجھ لیجئے کہ عالم اسلام میں بڑے عالموں میں سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ مانے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہذہ مسئلۃ عظیمہ، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور کیا بڑا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں ان المؤمن یجمع بین الخوف والرجاء، مومن کو چاہیے کہ ڈر اور امید کے درمیان وہ جمع ہو، اس کی زندگی میں ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو، اس کی زندگی میں ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ کہتے ہیں یسیر فی اعمالہ بین الخوف والرجاء، اپنے تمام اعمال میں ڈر اور خوف میں چلتا رہے، بیچ میں چلتا رہے، ڈر اور خوف کے بیچ میں چلتا رہے۔ کہتے ہیں فلا یخاف فقط، صرف ڈرے ہی نہیں، ایسا نہیں کہ صرف ڈر رہا ہے تو کیا ہوگا، وَيَقْنُطُ مِن رحمت اللہ، صرف ڈر، ایسا نہیں کہ صرف ڈر 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 اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو گیا، ایسا نہ کرے، بلکہ ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ کو ثواب دے گا، اللہ برباد نہیں کرے گا، یہ امید بھی رکھے، ڈر ہو لیکن امید بھی رکھے۔ فرماتے ہیں کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیوں اس طرح سے کہا؟ دیکھیے مسلمان کا کام ہی نہیں کہ اللہ سے نا امید ہو جائے، یہ کافروں کا کام ہے۔ سورہ یوسف میں 8ویں 80/7 میں آیت میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافر، القوم الکافرون، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یوسف، سورہ یوسف کی آیت نمبر 80/7 میں یہ آیت ہے، اور سورہ ہجر میں آیت نمبر 50/6 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اپنے رب کی رحمت سے امید صرف گمراہ لوگ ہی ہوتے ہیں، اپنے رب کی رحمت سے نا امید صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جو آدمی اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو گیا تو وہ آدمی گمراہ ہے، اور اس کے پاس یا تو کافر ہوگا یا تو گمراہ ہوگا، پکا مومن آدمی ہوگا ہی نہیں۔ تو اگر کچھ مان لیجئے غلطی ہو گئی تو اب ایسا نہیں کہ اللہ کیا معاف کرے گا مجھ کو، اب اسی میں پڑا ہوا ہے، اسی گناہ میں پڑا ہوا ہے، یہ غلط ہے، بلکہ نکلے اس سے، رجوع کرے اور سوچے اور امید کرے کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، توبۃ النصوحہ کروں گا، یہ اس کی سوچ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر کی آیت نمبر 50/3 میں کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، سورہ زمر جو 30/9 آیت نمبر 30/9 سورہ ہے، آیت نمبر 50/3، کیا کہا؟ اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہیے اے میرے بندو، جن لوگوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، مایوس مت ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اتنا بندہ اتنا ڈر نہ رکھے کہ اللہ سے نا امید ہو جائے، نا امید ہو جائے، یہ غلط بات ہے۔ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آگے کہتے ہیں کہ اور اتنا امید نہ کر لے کہ اللہ کے عذاب ہی کو بھول جائے، یہ بھی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا امید رکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ یہ ہو جا رہا ہے، نڈر ہو جا رہا ہے، نڈر، اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جا رہا ہے، کیا بھی ہوتا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لوگ اب کچھ بھی کام کرتے جا رہا ہے، یہ بھی غلط ہے، دونوں چیز غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نا امید ہو جانا، رحمت سے نا امید ہو جانا، یہ بھی غلط ہے، اور اللہ کے عذاب سے نڈر ہو جانا یہ بھی غلط ہے۔ ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ فلا یغتر
فلا یغتر الانسان بصلاحہ و استقامہ، انسان کو اس کی صلاحیت، اس کی نیکی اور وہ دین پر جو قائم ہے اس کو دھوکے میں نہ ڈال دے، دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کی نیکی اور اس کی استقامت دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ اس بات سے نڈر نہ ہو جائے کہ وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کم زاغا من مؤمن، کتنے مومن گمراہ ہو گئے، کتنے مومن گمراہ ہو گئے، ومن مسلمن، کتنے مسلمان گمراہ ہو گئے، ومن عالم، کتنے عالم گمراہ ہو گئے، اللہ ازاغہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا۔ کب؟ لما حصل منہم ما حصل من المخالفات، جب وہ لوگ ایسے شریعت کے خلاف کام کیے تو اللہ رب العالمین نے ان کو گمراہ کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے نفس پر نڈر نہ ہو جائے کہ میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہوں، ہدایت پر ہوں تو گمراہ نہیں ہو سکتا ہوں، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو پاک نہ کر لے کہ میں بہت اچھا، ایسا نہ کرے۔ تو یہ اکثر لوگوں میں آج کل پایا جا رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے، اور بہت سارے صحیح عقیدہ رکھنے والے لوگ بھی یہ سیلف کانفیڈنس زیادہ ہو جا کر کے گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ سیلف کانفیڈنس زیادہ ہو گیا کہ میں تو اہل حدیث ہوں، اب کیا گمراہ ہوں گا، کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بدعتی کے پاس بیٹھ گیا اور تو کافروں سے دوستی لگا لیا، الٹے سیدھے لوگوں کا بیان شروع کر دیا سننے میں، بعد میں پتہ چلا کہ پکا اخوانی بن گیا، بعد میں پتہ چلا کہ کہیں جماعت اسلامی کے لوگوں پہ گھسا گیا ہے اور جماعت اسلامی کو بہت اچھا سمجھ رہا ہے۔ ایسے ہو رہا ہے، کتنے مدینہ سے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے آدمی کے ابھی جو کتابیں دیکھنے میں علماء رد کر رہے ہیں ان کی کتابوں کا، تو دماغ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسے کہاں فتنے میں پڑ جا رہے ہیں۔ مدینے میں پڑھ کر کے آ کر کے جماعت اسلامی میں گھس گئے۔ اعظم گڑھ میں مدرسہ ہے، یہ ہندوستان میں جو جماعت اسلامی کا مرکز ہے، اعظم گڑھ میں مدرسہ ہے، اس میں 4-5 مدنی پڑھا رہے ہیں۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 4-5 مدنی پڑھا رہے ہیں، اور ایک مدنی تو ایسے لکھ دیا کہ ہمارے اہل الحدیث کے علماء نے پورا رد کر دیا کہ ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ اچھا آدمی ہے، بعد میں پتا چلا کہ جماعت اسلامی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ ایسی حالت ہے، کہاں ہے؟ تو یہ پڑھے لکھے لوگوں، بہت سارے لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ اسی وجہ سے تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ کتنے مومن گمراہ ہو گئے، کتنے مسلمان گمراہ ہو گئے، کتنے عالم گمراہ ہو گئے، اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا، کیونکہ ایسے جو صحیح منہج اور صحیح دین اہل الحدیث کا ہے اور اہل حق کا ہے، راستہ چھوڑ دیں گے تو پھنس جائیں گے۔ تو ایسے بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو نیڈر نہ بن جائے کہ اب میں گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اور ہر کام کرنا شروع کر دے۔ ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنے عبادت گزار ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑتے، اور کتنے بہترین پابند، اور سمجھتے ہیں کہ کتنے بہتر آدمی ہیں، لیکن کہاں گڑھے میں پھنس گئے، کہاں گڑھے میں پھنس گئے۔ یہ عبرت لینے کی بات ہے، سبق لینے کی بات ہے، اور وہ پھنس کر کے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، چاہتے ہوئے بھی عبادت نہیں کر پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی کا راستہ نہیں ہے۔ اور کیا گمراہی بول کر کیا آئے گا کہ میں گمراہی ہوں، مجھ سے بچو، ایسا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے دیکھیے نیڈر نہیں بن جانا چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ بندے کو، انسان کو فتنے سے نیڈر نہیں ہونا چاہیے، وسوء الخاتمہ، اور بری موت سے نیڈر نہیں ہو جانا چاہیے کہ میری موت ایک دم اچھی ہی ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے زندگی بھر نماز پڑھے، لاسٹ میں زہر کھا کر مر گئے۔ میں خود جانتا ہوں، زندگی بھر نماز پڑھے، بچپن سے، لیکن لاسٹ میں ٹینشن آیا، گھریلو پرابلم ہے، اور زہر کھا کر مر گئے۔ ایسے حالت ہے، سوء خاتمہ۔ اسی وجہ سے بندے کو نیڈر نہیں ہو جانا چاہیے۔ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ أَصْلَحِ النَّاسِ،
اصلح الناس، گرچہ وہ لوگوں میں سب سے نیک ہے پھر بھی نیڈر نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی نیڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اور کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، گرچہ وہ کتنا بڑا کافر ہو، کتنا بڑا کافر ہو، ہاں اللہ تعالیٰ اگر اس کو توفیق دے گا تو توبہ کر لے گا، وہ اسلام پر مرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ اگر اس پر رحم کر دے تو وہ اسلام قبول کر لے گا اور اسلام پر موت ہوگی۔ اسی وجہ سے کتنا بڑا کافر بھی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں اب کیا کروں اسلام لا کر کے، یہ نہ سمجھے، اسلام لائے گا اس کے پورے گناہ اللہ معاف کر دے گا، بلکہ اگر کفر کی حالت میں گناہ بھی کیا ہے، اسلام لانے کے بعد اگر صحیح دین پر قائم رہے گا تو اللہ تعالیٰ ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ مَا دَامَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، وہ جب تک زندہ رہا وہ اعتراض کرتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت ہوگی تو اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، اس کا خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 90 پر مومن لوگ، خالص مومن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کے بارے میں ذکر کیا، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ نیک لوگ، پیغمبر لوگ اور جو اللہ کے نیک خاص بندے رہتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں جلدی جلدی آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کو پکارتے تھے، کیسے؟ رغباً ورہبا، وہ مجھ سے امید کر کے اور ڈرتے ہوئے پکارتے تھے۔ تو یہ نیک لوگوں کی پہچان ہے کہ وہ عبادت، اللہ کو پکارنا عبادت ہے۔ عبادت کیسے کرنا؟ اللہ کی ذات پر ثواب کی نیت اور امید کر کے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، تو یہ بات ہے۔ تو یہ پیغمبروں کا راستہ ہے، اسی کو اپنانا چاہیے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ قال بعض السلف، بعض ہمارے اسلاف نے کہا، کیا کہا؟ من عبد اللہ بالحب وحدہ، جس نے اللہ کی عبادت کیا صرف محبت سے، صرف محبت ہے، ڈر نہیں ہے، امید نہیں ہے، صرف محبت ہے، تو کہتے ہیں فہو زندیق، وہ آدمی زندیق ہے، بے دین ہے۔ یاد رکھیے عبادت کے رکن ہے، 3 رکن، عبادت کا 3 رکن ہے، ایک محبت، ایک ڈر اور ایک امید۔ اس کو کئی علماء نے مثال دیا کہ ایک پرندہ ہے، پرندہ کا ایک سر رہتا ہے اور 2 پنکھ رہتا ہے، 2 پنکھ ہے، ان تینوں میں سے کسی کو کاٹ دیں گے تو پرندہ اڑ نہیں پائے گا۔ سر کاٹ دیجئے تو پرندہ اڑ پائے گا؟ وہ تو مر ہی جائے گا۔ اگر ایک پر کاٹ دیا جائے یا دونوں پر کاٹ دیا جائے تو پرندہ اڑ نہیں پائے گا۔ اسی طریقے سے بندہ جو عبادت کرتا ہے، اگر تینوں میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو گئی، اس کی عبادت اللہ رب العالمین تک پہنچ نہیں سکتی ہے، اس کی عبادت اللہ تعالیٰ تک پہنچ نہیں سکتی ہے۔ تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی نے محبت سے، صرف محبت سے عبادت کیا تو وہ زندیق ہے۔ ومن عبد بالخوف وحدہ، اور جس نے صرف ڈر کے عبادت کیا، عبادت کر رہا ہے اور صرف اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے اور امید نہیں ہے، فہو حروری، تو وہ حروری ہے یعنی خارجی ہے، وہ آدمی حروری ہے یعنی خوارج میں سے ہے۔ ومن عبد بالرجاء وحدہ، اور جس آدمی نے صرف امید لگا کر کے عبادت کیا، اللہ کی محبت نہیں ہے اور ڈر نہیں ہے، تو فہو مرجی، تو وہ آدمی فرقہ مرجیہ میں سے ہے، مرجیہ فرقہ میں سے ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ومن عبدہ بالحب والخوف والرجاء فہو مومن، جو آدمی اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ کرتا ہے، ڈر کے ساتھ کرتا ہے اور امید کے ساتھ کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ قد جمع اللہ ہذہ للمقامات الثلاثہ، کہتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ جمع کیا ہے قرآن میں۔ یہ بات قرآن سے ہے، ایسے نہیں کہ اللہ نے اسے کہہ دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ اسراء
جو سورہ بنی اسرائیل ہے اس کی آیت نمبر 50 پر 7 میں ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سے قریب اللہ کے کون ہوگا، ان سے قریب اللہ کے کون ہوگا، یہ تو اپنے رب کی رحمت کی امید لگائے ہوئے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ تو اس میں تینوں باتیں ہیں، جو یبتغون الی ربہم الوسیلہ، اس میں محبت ہے، اس میں محبت ہے، اللہ کے قریب جانے کی امید کرتے ہیں، اور یرجون رحمتہ، اللہ کی رحمت کی امید لگا کر رکھتے ہیں، یہ امید ہے، اور یخافون عذابہ، اس میں عذاب کا ڈر ہے، تو اس میں ڈر ہے۔ تو یہ تینوں باتیں ہیں کہ ڈر اور امید اور محبت، یہ تینوں ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کیا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں، یہ نیک بندے اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب بندہ صرف اللہ سے محبت کرے گا اور ڈرے گا نہیں، بہت ساری حرام چیز کو حلال سمجھ لے گا، وہ سمجھے گا کہ اللہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، معاف کر دے گا اللہ، تو اسی طریقے سے وہ گناہ پر گناہ کرتے رہ جائے گا۔ بلکہ ایسے لوگوں نے ایک حدیث بھی گڑھا ہے، ایسے لوگوں نے ایک حدیث بھی گڑھا ہے، حدیث گڑھا ہے اذا احب اللہ العبد لم تضرہ الذنوب، جب کسی بندے سے اللہ محبت کر لیتا ہے تو کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا، کوئی گناہ اس کو نقصان نہیں دیتا۔ یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے۔ اکثر صوفی یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ گے تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا، تم نماز پڑھو نہ پڑھو، تو یہ ایسی بات نہیں ہے۔ گناہ ایک زہر کی طرح انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو۔ اور آخر بات یہ یاد رکھیے، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امید کی 3 قسمیں، امید کی 3 قسم ہے۔ مدارج السالکین ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ امید کی 3 قسم ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 قسم تو صحیح ہے، ایک قسم دھوکہ ہے۔ 2 قسم صحیح ہے، ایک قسم دھوکہ ہے۔ پہلی قسم جو صحیح قسم ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ ایک آدمی نیک عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کر رہا ہے، یہ امید صحیح امید ہے۔ نیک عمل بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید بھی کر رہا ہے، یہ صحیح امید ہے۔ دوسرا کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، لیکن پھر توبہ کر لیا، پھر توبہ کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کر رہا ہے، مغفرت کی امید کر رہا ہے، نا امید نہیں ہو جا رہا ہے، پلٹ گیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، وہ احسان کرے گا، کرم کرے گا، یہ بھی اچھی امید ہے، یہ بھی اچھی امید ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی گناہ پر گناہ کر رہا ہے اور پھر وہ امید بھی کر رہا ہے، نیک عمل نہیں کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، پلٹ بھی نہیں رہا ہے گناہ سے، اور اللہ تعالیٰ سے امید لگائے ہوئے ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر بہت احسان کرے گا، انعام کرے گا، ویسے کرے گا، ویسے کرے گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹی امید ہے، یہ جھوٹی امید ہے۔ تو یہ 3 قسم کی امید میں سے 2 صحیح امید ہے۔ نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے امید کرنا، یا گناہ ہو گیا تو توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی امید کرنا، مغفرت کی امید کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے حدیث میں کہتے تھے، مسلم کی حدیث ہے 2870 پر 7 کے اندر، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، کہتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی مرے نہ مگر موت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھ کر مرے، اچھی امید رکھ کر کے مرے۔ تو یہ شریعت کے قاعدے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں۔ تو ہم کو زندگی میں یہ تینوں چیزیں رہنا چاہیے، خوف بھی رہنا یعنی ڈر رہنا، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنا، اور اسی طریقے سے بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت بھی کرے، محبت بھی کرے۔ یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کو پکڑ کے رکھیں گے اور 2 چیز چھوڑ دیں گے، یا 2 چیز کو پکڑ کے رکھیں گے، ایک چیز کو چھوڑ دیں گے، تو بندہ کہاں کہاں پھنس جائے گا اس کو بھی پتہ نہیں ہے۔
اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سنتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی، فتنہ، فساد، شرک و بدعات سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے رکھے، عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچا کر رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.